بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ شیطان کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کون سے لوگ شیطان کے چنگل میں پھنستے ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان اس انسان کو گمراہ کرتا ہے جو شیطان کی سرپرستی میں زندگی گزارتا ہے، یعنی جو اپنا سرپرست مان لیتا ہے شیطان کو، تو شیطان اس شخص کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جب شیطان کو انسان اپنا ولی مان لیتا ہے، سرپرست مان لیتا ہے، تو شیطان پھر اس شخص کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو پروردگار کو اپنا ولی مانے، شیطان کا اس شخص پر بس نہیں چلتا۔ تو کون سے لوگ شیطان کا ہدف ہیں؟ وہی لوگ شیطان کا ہدف ہیں جو شیطان کی سرپرستی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ شیطان کی سرپرستی کو قبول کر لیتے ہیں تو شیطان ان کو کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے ان لوگوں کے اندر آرزوئیں بھر دیتا ہے، امیدیں بھر دیتا ہے، آرزوؤں کے سبز باغ دکھانے شروع کر دیتا ہے کہ زندگی لمبی ہے، یہ کر لو وہ کر لو۔ آرزوؤں میں انسان زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ آرزوؤں کا، امیدوں کا کتنا شکار ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بس دنیا کمانے کے چکروں میں ہیں۔ ہم دنیا کمائیں گے تو یہ بنا لیں گے، گاڑی لے لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ سارا دن صبح سے لے کر شام تک ہماری آرزو فقط پیسہ کمانا ہے، ڈالر کمانے ہیں۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کبھی 5 منٹ اپنے آپ کو نہیں دیے کہ مجھے اللہ نے کس لیے خلق کیا ہے، میں کیوں خلق ہوا ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ یعنی شام کے وقت جو معصومین علیہ السلام سے روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ اپنا محاسبہ کر کے سو، ہم کتنا محاسبہ کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی محاسبہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا یار پہلے لوگ کتنے پیسے لے کر قبر میں گئے ہیں جو ہم لے کے جائیں گے۔ تو پہلا اٹیک جو شیطان انسان پر کرتا ہے، انسان کے دل میں آرزوئیں پیدا کرتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر خرافات پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایسا اثر رسوخ پیدا کرتا ہے کہ انسان بدعات اور خرافات کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کا اصلی ہدف یہ ہے کہ انسان کبھی بھی صراط مستقیم تک نہ پہنچے، صراط مستقیم پر ثابت قدم نہ رہے، اس کے علاوہ جو کچھ کرے، خرافات کرے، بدعات کرے، وہ کرتا رہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان انسان پر کس طرح حملہ کرتا ہے، حملے کی ابتدا کس طرح کرتا ہے۔ آ کے ایک بہت بڑا انسان سے کام لے لیتا ہے، بہت بڑا گناہ کرواتا ہے؟ نہیں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو انسان پر حملہ کرتا ہے، سب سے پہلے ابتدا اس طرح کرتا ہے کہ شیطان انسان کو مکروہات کا عادی بنا لیتا ہے، اور ہم مکروہات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، آج بھی انسان نہیں دیتا۔ یعنی مکروہ جو کام ہے نا، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور شیطان کا یہ پہلا حملے کی ابتدا ہی مکروہات سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان مکروہات کا عادی بن جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا مکروہ چیز کی، پھر انسان پر جو دوسرا جال بچھاتا ہے وہ ہے گناہان صغیرہ کا۔ انسان مکروہات سے آگے قدم بڑھا کے گناہان صغیرہ انجام دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، اور محسوس نہیں ہوتے انسان کو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے۔ لیکن جب انسان کی عادت بن جاتی ہے گناہان صغیرہ کرنے کی، پھر اب بڑا حملہ کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کو معصیت خدا پر آمادہ کرتا ہے، گناہان کبیرہ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ تو گناہان کبیرہ کر۔ اور وہ انسان جو مکروہات کا پہلے عادی ہو چکا ہوتا ہے، گناہان صغیرہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اب گناہان کبیرہ کرنے میں نہیں گھبراتا، معصیت خدا کرنے میں نہیں گھبراتا، فرعون بننے میں دیر نہیں کرتا، اور وہ خداوند متعال کے مقابل میں آ جاتا ہے۔ جب وہ گناہان کبیرہ کا عادی ہو جاتا ہے، قتل ہے،
غیبت ہے، جھوٹ ہے، جب وہ بہت سارے گناہ کبیرہ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان اس انسان کے دل میں تخم گزاری کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے جس نے گناہ صغیرہ بھی کیے ہیں، کبیرہ بھی کیے ہیں، اس کے دل میں شیطان کے بچے پرورش پاتے ہیں، اور جب وہ بچے شیطان کے جوان ہو جاتے ہیں اس کے دل میں، تو اس کا دل شیطانی قبضوں میں آ جاتا ہے۔ تو جب انسان کا دل شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے تو وہ انسان جو پاک فطرت پر خلق ہوا تھا، وہی انسان شیطان کے دستورات کو اجرا کرتا ہے، یعنی جو احکام شیطان جاری کرتا ہے انسان پر، وہی انسان آگے احکامات شیطان کو اجرا کرتا ہے، وہی آگے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پھر شیطان کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہی انسان جو پہلے شیطان کا شاگرد ہوا کرتا تھا، آج وہ شیطان کا استاد بن جاتا ہے، اسے شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ شیطان اس سے مشورے لیتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ اس پاک اور پاکیزہ فطرت پر خلق ہونے والے انسان کے دل میں معارف حق کبھی داخل نہ ہوں، یعنی اچھی باتیں، نیکی کی باتیں، احکامات خداوندی کبھی اس دل میں نہ آئیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے شیطان کی مخالفت کریں، جتنی ہو سکتی ہے شیطان کی مخالفت کریں، شیطانی احکامات کے خلاف عمل کریں، خدا کی سرپرستی میں رہیں تاکہ خداوند متعال ہماری سرپرستی فرمائے اور ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔